بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ضلعی صدر پیک لاہور سید مدثر حسین آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے ساتھ انصر رضا موجود ہیں جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب ٹیچر یونین کاشف شہزاد چودھری گروپ کے، اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم صدر محترم پنجاب ٹیچر یونین اور پیک پنجاب جناب کاشف شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں۔ آج ہم نے ان کو اسپیشلی جو ہے انوائٹ کیا ہے تاکہ ہم بجٹ کے حوالے سے جو ہے ان سے کچھ جو ہے مزید معلومات لے سکیں، کیونکہ بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ شکوک و شبہات پہ مبتلا ہوئے تھے، اور ان دنوں میں بہت سارے سوالات جو ہیں ہم لوگوں کے درمیان جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جنم لے رہے ہیں، لہٰذا آج ان کی کلیریفیکیشن جو ہے ہم کاشف شہزاد صوبائی صدر پیک اور پنجاب ٹیچر یونین سے جو ہے ہم لیں گے۔ تو کاشف شہزاد چودھری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ ہماری شارٹ نوٹس پہ جو ہے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، آپ سے پہلا سوال میرا اسپیشل الاؤنس کے بارے میں ہے جو کہ صوبائی گورنمنٹ نے جو ہے اناؤنس کیا۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کیا یہ جو اسپیشل الاؤنس ملا ہے کیا 2017 کی انیشل بیسک پہ ہمیں دیا جا رہا ہے یا موجودہ رننگ بیسک پہ جو ہے تمام سرکاری ملازمین حاصل کریں گے؟ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارا یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو وفاق سے ملا تھا 1 مارچ سے، اسی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو پنجاب گورنمنٹ نے اسپیشل الاؤنس کا نام دیا۔ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یعنی تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے لیے ایسے تمام ملازمین جن کی تنخواہیں کم ہیں، ان کو کوئی خاص قسم کے الاؤنسز نہیں ملتے، اس تفریق کو کم کرنے کے لیے یہ الاؤنس دیا جا رہا ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے، اور اس کا نام انہوں نے اسپیشل الاؤنس رکھا ہے۔ بات وہی ہے، تو اسپیشل الاؤنس جو ہے یہ ہمیں 1 مارچ سے ملے گا، یعنی مارچ، اپریل، مئی اور جون کے بقایا جات بھی ملیں گے۔ تو یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ جو بجٹ منظور کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے، اس کے اندر جو بقایا جات بنتے ہیں وہ تقریباً 14 بلین کا بجٹ بنتا ہے صرف بقایا جات کا، جو سرکاری ملازمین کو 7.5 لاکھ کے قریب بنتے ہیں پنجاب کے، جن کو یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یا جس کو آپ اسپیشل الاؤنس کہہ لیں گے ملنا ہے۔ تو اس میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ 1 مارچ سے ملنا ہے، اور مارچ، اپریل، مئی، جون کے بقایا جات بھی تنخواہ میں لگ کے آئیں گے، اور یہ رننگ بیسک پہ ملے گا اس دفعہ۔ رننگ بیسک کا مطلب یہ ہے کہ جو آج اس مہینے آپ تنخواہ لے رہے ہیں نا، اس تنخواہ کا جو 15% ہے وہ آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اس رننگ بیسک پہ ملتا ہے۔ اس وقت کیونکہ اسکیل آپ کے 2014 والے چل رہے ہیں، ان کی جو پہلی سٹیج ہوتی ہے وہ انیشل بیسک ہوتی ہے، اور جو اس وقت کرنٹلی آپ لے رہے ہیں وہ رننگ بیسک ہے۔ تو اس وقت ہمیں جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے وہ رننگ بیسک پہ ملے گا، اور اس کے بقایا جات بھی ملیں گے۔ میرا خیال ہے بات اب کلیئر ہوگی سر۔ بہت شکریہ۔ میرا ایک دوسرا کویشچن ہے، میرے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ صوبائی بجٹ میں جو ہے وہ تحریری طور پہ اسکیل ریوائز کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، حالانکہ صوبائی بجٹ میں پیش کرنے سے پہلے حکومت کہہ رہی تھی آپ کے اسکیل ریوائز میں، کائنڈلی آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن دیں۔ اچھا، دوسری بڑی اہم بات ہے آپ کی، اسکیل جو ہے ہمارے وہ حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا کہ جو ایک ہمارا پے اسکیل تھا، نیشنل پے اسکیل ہوتا ہے پورے ملک کے لیے، یعنی تمام صوبوں میں وہی پے اسکیل رائج ہوگا جو وفاق میں رائج ہوگا۔ تو جب اس وقت جو ہم پے اسکیل دے رہے ہیں وہ ہے 2017 کا، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ہماری تنخواہوں میں جو بھی اڈاک ریلیف لگے، بلکہ 16 سے لگا ہوا تھا، 16 والا مرج نہیں ہوا تھا اس وقت، 16، 17، 18، 19 اور 20 میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، اور 21 کا یہ سارے جو ہیں یہ مرج ہو کے نیشنل پے اسکیل بنانے کا اعلان فیڈرل گورنمنٹ نے کر دیا۔ تو وہ تمام صوبوں نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی اڈاپٹ ہوں گے، اور سارے اسکیل ریوائز ہو کے مرج ہو جائیں گے۔ اس کا فائدہ آپ کو سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ابھی جو ریسنٹلی ہمارے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اس مہینے کے بعد اگلے ماہ سے، ان کی لیو انکیشمنٹ میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا، ان کو جو ماہانہ پینشن ملے گی اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا، جو انہیں لمسم اماؤنٹ ملے گی اس کے اندر بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا اسکیل ریوائز ہونے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے ابھی سروس کرنی ہے، ان کو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اسکیل جب ریوائز ہوتے ہیں تو پھر ان کے جو انکریمنٹس ہوتے ہیں جو دسمبر میں آپ کو ملتے ہیں وہ بھی ساتھ ریوائز ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے اگر کوئی انکریمنٹ کسی کا 100 روپے کا تھا تو اب وہ تقریباً 125 روپے کا ہو جائے گا یا 150 کا ہو جائے گا،
یہ ایک مثال کے طور پر میں بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسکیل ریوائز نہیں ہونے. بہت سارے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پنجاب حکومت نے اعلان نہیں کیا. تو ڈیفینیٹلی جو بجٹ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر اس کا بڑا کلیئرلی ذکر ہے کہ اسکیل آپ کے ریوائز ہونے ہیں. وہ نیشنل پے اسکیل کے مطابق جو حکومت پاکستان نے کیے ہیں اس کے مطابق ہی اسکیل ریوائز ہو کے تمام کے تمام اڈاپ ریلیف مرج ہوں گے. اور جو ابھی اضافہ آپ کو 15% ملا ہے یہ اڈاپ ریلیف 2022 کے نام سے لگ جائے گا. اب آئندہ سے اس سال سے آپ کے وہ نیشنل پے اسکیل 2017 نہیں گنے جائیں گے, وہ آپ کے پے اسکیل گنے جائیں گے نیشنل پے اسکیل 2022. جی مدثر اپنا آپ کا کوئی سوال ہے؟ سر اس میں انصر صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ اسپیشل الاؤنس جو دیا جا رہا ہے فیڈرل والوں کو تو وہ ڈسپیرٹی کے نام سے دیا جا رہا ہے اور پنجاب والوں کو اسپیشل کے نام سے دیا جا رہا ہے. تو ان دونوں میں تو بہت بڑا تضاد اس وقت کریٹ ہوگا اگر کل کو یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم اسپیشل الاؤنس جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, تو جبکہ ڈسپیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے بیسک میں ایڈ ہو جائے. تو جب یہ اچھا اس میں ایک بات آپ کلیئر کر لیں کہ وہ فائل کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ کی جو فائل چلی ہے, جو ڈاکومنٹ ہیں, جو سمری اپروو ہوئی ہے, اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے اسپیشل الاؤنس ٹو ریڈیوس دا ڈسپیرٹی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسپیشل الاؤنس ٹو ریڈیوس, یعنی تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کو کم کرنے کے لیے. تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. الاؤنس ملا ہے وہ جب تک تنخواہوں میں تفریق ختم نہیں ہوگی تب تک ملتا رہے گا. جب تفریق ختم کر دیں گے سارے برابر ہو جائیں گے سول سروینٹ, تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سر میں ایک بہت اہم کویشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرے بہت سارے دوست جو ہیں, کولیگس میرے سے روزانہ یہ پوچھتے ہیں کہ حکومت تو ہے دن بدن پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے, کیا سرکاری ملازمین کے کنوینس الاؤنس میں بھی اضافہ ہوگا یا صرف یہ خام خیالی ہی ہے؟ اچھا فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈاکومنٹ تھا اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا, بلکہ پروپوزل دیا تھا صرف انہوں نے کہ کنوینس الاؤنس کو 100% ہم انکریز کرنا چاہتے ہیں تمام ملازمین کے لیے. اس کے اوپر ابھی ورکنگ ہو رہی ہے اور وہ سیم ورکنگ اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کا نوٹیفکیشن کر دیتی ہے تو یہ بات کلیئر ہے کہ وہ سیم کنوینس الاؤنس کا نوٹیفکیشن پنجاب گورنمنٹ بھی کرے گی. اگر فیڈرل سے ہوگا تو یہاں بھی ہو جائے گا کنوینس الاؤنس کا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر انصر صاحب. اور دوسری بات یہ سر جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کی پینشن میں اعلان کیا گیا, فیڈرل نے تو اعلان کیا تھا جب حکومت بنی تھی پہلے ہی کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ 10%, بجٹ میں جا کر انہوں نے 5% کا اعلان کر دیا. تو یہ ٹوٹل اس میں بھی ڈفرینس نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جب پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے 15% کے حوالے سے, تو اس میں آپ کا اچھا اس میں بھی بڑا کلیئر ہے. بجٹ ڈاکومنٹ کے جو باقی بیک اینڈ پہ فائل ہوتی ہے وہ کاغذات میں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھے ہیں, ان کے اندر بالکل کلیئر کٹ ذکر ہے کہ 1 اپریل سے جو وفاقی گورنمنٹ نے 10% پینشن میں ریٹائرڈ ملازمین کے اضافہ کیا تھا, وہ پنجاب کے گورنمنٹ کا ان کا بقائے کا بجٹ بھی انہوں نے منظور کروایا ہوا ہے, جو ایریئر بنتا ہے وہ بھی انہیں ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ میں بھی 5% اضافہ ہو گیا ہے. تو یعنی یہ کل ملا کے پینشن جو ہے سرکاری ملازمین کی اس کے اندر بھی تقریباً 15% کا جو ہے اضافہ وہ ہو گیا. پینشن کے حوالے سے بھی بڑی کلیئر بات ہے. بہت شکریہ. اور سر سب سے امپورٹنٹ ایک کوشچن جو رہ گیا ہے سر, ٹائم اسکیل کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے تو اعلان کر دیا ہوا ہے ٹائم اسکیل کا, ان کے کچھ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو دیا گیا ہے اور اس کا ہو گیا نوٹیفکیشن میں, لیکن ہمارا پنجاب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس میں آپ کیا؟ اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں. اس سے پہلے ایک سوال اور بھی لوگ پوچھ رہے ہیں جو شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ جو ابھی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے 15%, وہ رننگ بیسک پہ ہوگا یا انیشل بیسک پہ ہوگا. تو یہ آپ اگر اس بجٹ کے ڈاکومنٹس کو پڑھیں تو بڑا کلیئرلی اس کے اندر لکھا ہوا ہے رننگ بیسک آف 2017, یعنی اس مہینے جو آپ کی تنخواہ آئی ہے اس کا 15% آپ کو ملے گا, جو آپ کا نیا اڈاپ ریلیف 2022 کے طور پر آپ کی تنخواہوں میں ایڈ ہو جائے گا. اور دوسری آخری بات آپ نے پوچھی ٹائم اسکیل کے حوالے سے, تو فیڈرل گورنمنٹ کے تمام محکموں کے ملازمین پہلے سے ٹائم اسکیل لے رہے ہیں. سندھ کے لے رہے ہیں, بلوچستان میں مل رہا ہے, جی پی میں مل رہا ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو کے پی کے میں بھی مل رہا ہے. تو پنجاب میں نہیں مل رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قصوروار ہم خود ہیں, ہمارے ملازمین ہیں یا اساتذہ کرام ہیں. ہم اس طرح سے اس اسٹرینتھ کے ساتھ جس طرح سے باقی صوبے اسٹرگل کرتے ہیں یا وفاق کے ملازمین اسٹرگل کرتے ہیں, پنجاب کے ملازمین اس کے لیے اسٹرگل نہیں اس طرح سے کرتے. ہاں اب وفاق نے ٹائم اسکیل کی جو ڈیوریشن تھی سالوں کی وہ دوبارہ سے ریوائز کر دی ہے وہاں وفاق کے لیے. تو پنجاب کے ملازمین کے لیے ہم بس انشاءاللہ جلد اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. ہم ایک اس کے لیے ٹائم اسکیل اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے خاص طور پر کافی سارے محکمے ہیں, اسکول ایجوکیشن کے بھی اور دیگر بھی, کلاس 4 کے لوگ بھی ہیں, دوسرے مختلف محکمے بھی ہیں, جہاں بہت سارے کیڈر ہمارے ایسے ہیں جن کی بالکل اپ گریڈیشن نہیں عرصہ دراز سے ہو سکی.
تو وہ کئی سالوں سے مطلب 10 15 20 سالوں سے اپ گریڈیشن ان کی پوسٹوں کی ہوئی. تو اس کے لیے ٹائم سکیل کے حوالے سے اسی طرح کچھ سروس اسٹرکچر کے مسائل ہیں, اس حوالے سے انشاءاللہ ہم نئی صف بندی کر رہے ہیں اتحادوں کی بھی اور اپنی تنظیم کے پلیٹ فارم سے بھی. تو بہت جلد ہم اس کے اوپر لائے عمل ایک پورا مکمل بنا کے اس کو اضلاع سے ہوتے ہوئے پھر ہم لاہور کی طرف آئیں گے, اور انشاءاللہ اس میں ٹائم سکیل ہمارا پرائیورٹی کا ایجنڈا ہوگا. اور ٹائم سکیل بھی 3 درجاتی ہوگا. 3 درجاتی جب میں کہتا ہوں تو اساتذہ کرام کے لیے جو پی ایس ٹی ہے وہ اس وقت 14 میں ہے, تو 15 16 17 تک وہ ریٹائرمنٹ تک جائیں. ای ایس ٹی ہیں تو وہ 16 17 18 تک جائیں ریٹائرمنٹ تک. ایس ایس ٹی ہیں تو وہ 17 18 19 تک جائیں. اور اسی طرح سے اگر ہمارے اوپر والے ہیں ایس ایس حضرات یا ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں 17 18 میں 19 میں, وہ بھی باقی اضلاع میں جس طرح باقی صوبوں میں جس طرح سے رائج ہے کہ اگر 10 سال تک ان کی پروموشن ریگولر پروموشن نہیں ہوتی تو پھر ان کو اتنی دیر تک ٹائم سکیل ملتا ہے اگلا اسٹیپ. تو وہ ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ہمارے بھی گریڈ 17 سے جو 20 تک کے ملازمین ہیں یا ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح سے ٹائم سکیل کا اسٹرکچر ہو جس طرح باقی صوبوں میں ہے. اور اسی طرح ہمارے جو ساتھ پروفیسر اور لیکچرر صاحبان ہیں وہ بھی 17 سے 20 تک ایسے ہیں کہ اگر پروموشن لیٹ ہوگی ان کی ریگولر پروموشن تو ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ٹائم سکیل دیا جائے 10 سال کے بعد. اور اگلے اسٹیپ اس سے کم ہوتے ہیں, کم سالوں پہ ہوتے ہیں. اور ایک اپ گریڈیشن کا مسئلہ ہے, بہت سارے کیڈرس کی جو اپ گریڈیشن کا ڈیو ہے. تو یہ 3 4 چیزیں ایسی ہیں, سروس اسٹرکچر ہے, پروموشنس کے ایشوز ہیں, ان کے اوپر ایک بہت جلد ہم لائے عمل بنا کے ایک پوری تحریک کا اعلان کریں گے. اور انشاءاللہ امید رکھیں گے کہ جس طرح سے ایسوسی ایشنز کی وجہ سے یہ بینیفٹس اساتذہ کرام کو اور دیگر سرکاری ملازمین کو مل رہے ہیں, اسی طرح سے جب آپ لوگ پنجاب کے ملازمین اور اساتذہ کرام اپنی ایسوسی ایشنز کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ ٹائم سکیل اور دیگر جتنی بھی مراحت ہیں جو باقی صوبے اور وفاق لے رہا ہے وہ آپ کو بھی ملے گی. اور آخر میں آپ مدثر صاحب اور انصر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے اساتذہ کرام کے ملازمین کے سوالات تھے, وہ میرا خیال ہے کلیئر ہو گئے ہوں گے. پھر بھی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات کلیئر کرنی ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ اپنا کوشچن لکھ دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ سے ہم اس کو بھی تفصیل سے اس کا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر.